نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے. میرے چیئرمین نے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, مولانا اسد صاحب نے, سب نے وعدہ کی ملازمین کا. ہم اس وعدہ کو مجھے بھلے آپ جیل بھیج دو, دوبارہ بھیج دو, مگر یہ روزگار کے حوالے سے میں کام کرتی رہوں گی. اور یقیناً یہی مشن آصف علی زرداری صاحب کا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اور ہمارے عدیب فریال صاحبہ کا, اور موجودہ اسپیکر یوسف راجہ پرویز اشرف صاحب کا. تو اس چیز پہ جب ہم چل پڑے اور آگے جو میٹنگ ہماری ہوتی رہی ہے, اور میٹنگ میں ایک کیس آپ کو یہ مختصر ایک دو کیس آپ کے سامنے رکھوں. ایک شخص جو 19, مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں ہے. اچھا, اس کمیٹی کا ہم نے یہ رکھا, اس سے پہلے جو کمیٹی ہوتی تھی اس میں تمام جب بیوروکریسی آتی تھی اور کمیٹی کے سامنے, تو وہ آل از ویل کی جو ہے نا وہ جواب دیتے تھے, اور ہمارے سامنے بھی یہی ہوا. پھر اسمبلی کے گیٹ پہ سینکڑوں لوگ جمع ہوتے تھے, پھر کوئی جان پہچان سے اندر آ جاتا تھا, کوئی نہیں آ سکتا تھا. تو ہم نے گیٹ قومی اسمبلی کی, ہم نے جو گیٹ کھلوا دیے تمام عوام کے لیے, اور آپ کو میڈیا کے بہت سارے دوست اس چیز کی گواہی بھی دیں گے. ہم نے اس کمیٹی کو نہ صرف اسی اسپیشل یا اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف بھی نہیں چلایا, بلکہ ہم نے اس کو کھلی کچہری کی طرح چلایا. یعنی بیوروکریسی بیٹھی ہے, اور بیک سائڈ پہ جو جو ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ساتھ ہم الاؤ نہیں کرتے تھے ورنہ پورا روم کچاکچ بھرا ہوتا تو سنائی نہیں دیتا. تو ہم نے پھر یہ چینج کیے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اسی کی ملازمین آ جائیں. اب جب پاکستان سٹیل مل کے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تحفہ ہے, تو سٹیل مل کا جو کیس آیا, تو ایک شخص, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, وہ انہوں نے کہا میں 1994 میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوا ہوں. تو مجھے جب ایکٹ آیا تھا 2009 میں, تو اس کا ایکٹ میں یہ تک کہ ایک گریڈ آپ اس کو آگے بڑھا دو, تو اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا. پھر جب 2020 میں 21 میں یہ جو سپریم کورٹ کا لاسٹ ججمنٹ آیا, اس ججمنٹ کے تحت یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی اس کی ایکچوئل پوزیشن ہے اس کو وہی رکھے. مطلب سپریم کورٹ کا مقصد اس سے یہ نہیں تھا کہ جو سینیرٹی بھی ہوا ہے اس کو آپ رکھیں. تو ان لوگوں نے واپس ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر رکھا. تو کوئی منگی تھا ان کا, ایچ آر کا کوئی جی ایم وغیرہ تھا, تو وہ جو بریفنگ کے لیے آیا, تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ جناب ایکٹ آیا, سپریم کورٹ نے ختم کیا, اب بھول جاؤں دونوں چیزوں کو. اب ایک شخص جب 1994 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا ہے, آج 2022 ہے, تو اس کی تو گریڈنگ تو ہونی چاہیے جس سپریم کورٹ نے کہا. میں نے کہا آپ غلط اس کا ترجمہ کر رہے ہو سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ نے ہرگز نہیں کہا. سپریم کورٹ نے اوریجنل پوزیشن تو اس بحال تو کر دیا ہے, سینیرٹی تو اس کا حق ہے. تو ایسی 8 سے 10 ہزار لوگ جو متاثر تھے, یعنی جو 28 سال پہلے جو جس گریڈ میں تھے وہ آج بھی موجود ہے. اس طرح اس کا یوٹیلیٹی اسٹور کا ایک شخص 2500 روپے پہ ٹرمینیٹ ہوا ہے, اور ایک شخص 1998 میں 1,18,000 روپے کرپشن پہ اس کو نکالا گیا. اور پھر ہم نے جب اس کی تفصیلات مانگی گئی, تو تفصیلات انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ یہ اسٹور کا ڈپٹی انچارج تھا, تو اس وجہ سے اس نے کرپشن کی ہے. پھر وہی کھلی کچہری کی طرح ہمارے جو طریقہ کار تھا, تو ہم نے اس شخص سے پوچھا جناب آپ بتاؤ کرپشن کیوں کی ہے, اور ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی اسٹور والوں سے پوچھا کہ جس شخص نے کرپشن کی ہے تو اس کو تو آپ کو فوری طور پہ جیل بھیجنا چاہیے, ایف آئی آر کہاں ہے, نہیں ہے. جیل کیوں نہیں بھیجا, نہیں ہے. اچھا, اس شخص سے جب پوچھا کہ آپ بتاؤ, اس نے کہا میں اسٹور کا ڈپٹی انچارج تھا, جو یا بوریاں یا گھی ڈبے یہ ساری چیز ہوتے ہیں, اس میں بھی ویسٹیج ہوتے ہیں, جیسے بوری پھٹ گیا, گھی کا ڈبا, وہ چیز تھی, وہ بھی ہم نے پورا کر کے دے دیا. اس میں کوئی کرپشن نہیں تھا, بس یہ جو زائد چیزیں ہوئے اس کا ذمہ داری پہ میرے اوپر ڈالا کرپشن کا. تو یہ جو کرپشن کا کیس ڈالا, اس کے بعد میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ مجھے تو کیس کا بینک کے حوالے سے یہ پتہ ہے کہ بینک کا جو کیشیئر ہے, اگر وہ کوئی پیسوں میں کوئی غلطی کر جائے نوٹ گننے میں سامنے والے کو, ڈرائر کو, تو اس کا ایک قانون ہے کہ 10% ایک اسپیشل فنڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ غلطی کرے تو اس کی تنخواہ سے نہ کاٹے بلکہ اس فنڈ سے. آپ کا کیا طریقہ ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ 2%. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ 2% اس اسٹور کا ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ اب اس کو پتہ نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ چیزیں ساری ریکور بھی کی پھر کیوں بحال نہیں کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو اس شخص کو ہم نے 1998 سے اس کو بحال کر دیا. اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ کے اس طرح ایشو آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایف ڈی کا, فیڈرل ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ کا, اسلام آباد کا, ہماری خواتین بیٹی بھی ہے, وہاں پہ 1791 ٹیچرز جو کہ 17 گریڈ تک ہے, اور وہ ان کی تنخواہ پہلے 20,000 تھی,
اس کے بعد اور پہلے 25,000 تھی، اس کے بعد کم کر کے اس کو 20 کر دیا. اور 11 سال سے وہ ٹیچر سے، اور کس بیس پہ؟ پرماننٹ نہیں، کانٹریکٹ بھی نہیں، ڈیلی ویجز پہ. اب آپ مجھے بتا دیں کہ ڈیلی ویجز پہ 1791 ٹیچرز اور سٹاف رکھا ہوا ہے، اور جس کو یہ نہیں پتا کہ آج اگر میں ٹیچنگ بچوں کو پڑھا رہی ہوں، یہ میں ایٹمی پاکستان کی کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ذوب کا، میں کوئی تربت کا بلدیہ ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسی کیپٹل کی بات کروں جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس خواتین کے لیے ہم نے اس کو یہ ڈائریکشن دی کہ جب مزدور کا موجودہ جو بجٹ پاس ہوا اس میں تو کم سے کم مزدور کی دیہڑی 25,000، تو یہ تو بیچاریوں کو مزدور سے بھی آپ نے اس کو کم درجہ دے دیے، اور 17 گریڈ کی ٹیچر. اب یہ چیز جب سامنے کی ہے تو، اور پھر ڈائریکٹر جنرل جب آئے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، ملک کر کے نام سے، ملک کرام صاحب سے جو میں نے پوچھا کہ جناب آپ ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن ہے، آرٹیکل 25A کا پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں پتا تھا اس کو. تو میں نے کہا جب ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن اسلام آباد کا اس کو 25A کا نہیں پتا ہے، جو فری ایجوکیشن ہے 5 سے 16 سال تک، تو اس چیز کا برا مانا گیا، آگے شکایتیں کر دیا. اور پھر کل جب میٹنگ میں خود نہیں آیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے لوور سٹاف کو بھیجا، یقین کریں گے کہ ویڈ لاک کی خواتین، ویڈ لاک کی پالیسی کے تحت جو 300 خواتین، جہاں اسپیکر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ رولنگ دی ہے، جہاں ہمارے ممبر عالیہ کامران صاحبہ اور میں نے کالنگ اٹینشن کے ذریعے اس کو ریفر کی ایجوکیشن کمیٹی، وہاں کی ریکمنڈیشن، اسپیکر صاحب کی اسمبلی کی رولنگ، ان ساری چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا. اور ماننے سے انکار کس نے کیے؟ ان کے اداروں، اسٹاف نے، ڈائریکٹر جنرل نے، اور ان کے، اور پھر ساتھ ساتھ وزیر صاحب کو بھی انہوں نے بریفنگ غلط دی ہے. تو وزیر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو گئی، اسپیکر صاحب میں نے کہا یہ حال ہے، تو کہنے لگا کہ ہم نہیں مانیں گے. تو اچھا بابا آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے بھی کوئی طریقہ کار ہے کمیٹی کا، ہمیں بھی اسمبلی نے کوئی اختیارات دیے ہیں، ہم اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے. تو اس کو شوکاز دے دیا ڈائریکٹر جنرل کو، اور تھریٹنگ لیٹر جو نا باقاعدہ آنریبل ممبران کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جی ہم نے کوئی آپ کے کام نہیں ماننا ہے. تو یہ اب مجھے بتا دیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو میں نے کلی کچہری کی بات کی ہے تو اس کی یہ فائدہ ہوا، 600 اور ملازمین تھے جو گریڈ 1 اور 2 کے تھے، ان کو ٹرمینیٹ کیا ہے. کس بات پہ؟ کہ جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو ساتھ ہی ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب اب بھی اسی یعنی پچھلے مہینے کی 8 نومبر 2022 کو انہوں نے اشتہار دیے گریڈ 1 اور 2 کے، جس میں 525 ویکینسیاں اس کو نکالی گئی. تو میں نے جب ان سے پوچھا، جو ڈائریکٹر جنرل کی جگہ پہ جو صاحبان آئے ہوئے تھے 3، کہ آپ مجھے بتاؤ، ایک طرف آپ کہہ رہے ویکینسیز نہیں ہے، دوسری طرف آپ نے 525 ویکینسیز نکالی ہے، کیا یہ اپنے رشتہ داروں کے لیے نکالی ہے؟ یہ ڈائریکٹر جنرل نے کو اور لوگوں کے لیے نکالی ہے؟ تو ہم نے ساتھ ساتھ ڈائریکشن دے دیے 525 کینسل کریں اور یہ 600 لوگ بحال کریں، 1751 کنفرم کر دیں. اور اس طرح سوئی گیس کا معاملہ وہاں پہ سیم پوزیشن سوئی گیس کا. ابھی تک سوئی گیس کا جو منیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی آئی کے دور میں بنائے ہیں، 70 لاکھ روپے اس کی مراد کے ساتھ تنخواہ، اور 5-6 گاڑیاں. عمران منیار صاحب نام ہے. تو عمران منیار صاحب کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ایک لحاظ سے کہ میں نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کرو. اور پھر کیا کی ہے، جب یہ لوگ، شاید کچھ لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوئے سوئی گیس کے، تو اسلام آباد والوں کو بلوچستان ٹرانسفر کر دیے، بلوچستان والوں کو سندھ میں نواب شاہ سکر میں ٹرانسفر. اور کن لوگوں کو ٹرانسفر کیے؟ جو لوور گریڈ کی، جن کی تنخواہ 35-40 ہزار. اب 35-40 ہزار میں ایک ملازم اپنے گھر کو سنبھالے گا، یا نواب شاہ سکر میں بلوچستان کا آدمی یا اسلام آباد کا آدمی بلوچستان میں؟ یعنی یہ وہی پالیسی کی ہے جو پی آئی اے کے پالیسی میں وی ایس ایس کی اسکیم کے ذریعے کی ہے. آپ نے پورے پاکستان کو ہلا دیا اور پھر اس کے بعد گولڈن شیک رکھ دیا کہ بھائی یہ لو نہیں تو ختم. تو بہرحال وہ بھی ایک الگ ایشو ہے. تو سوال میرے یہ ہے کہ بیوروکریسی کھلم کھلا اپنی دادا گھری پہ اتر آئی ہے، اور
جب ہم نے کمٹمنٹ کی ہے موجودہ حکومت، پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا اسد صاحب اور عطا اللہ مینگل صاحب کے پارٹی کے اور پختونخوا ملی پارٹی کے ANP کے تمام پارٹی کے لوگ موجود، تو ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے. تو سوال میرے آپ کے سامنے رکھنے کا یہ ہے کہ حال یہ ہے کہ ہم نے تو روزگار کا تیگ کر کے رکھا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب روزگار کی وجہ سے جیل گئے. میں جیل جانے کو تیار ہوں، روزگار کسی سے چھین نہیں سکتا ہوں. میں اپنی اسمبلی کی رکنیت چھوڑنے کو تیار ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکوں، کیونکہ میرے پارٹی کا یہ منشور ہے. میرے پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان کا جو منشور ہے، جو بی بی شہید بھٹو شہید کے وقت سے آیا ہے، اور اس کے اوپر فالو کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اس کو آگے لے کے چل رہا ہے. سوال یہ ہے آپ کے سامنے، موجودہ حکومت، ہم جو جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی ہم بیوروکریسی کے ہاتھوں اتنی مجبور نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک غریب کو اور ایک ٹیچر 7 گریڈ کو 20,000 تنخواہ پہ خاموش آنکھیں بند کر لے. پھر ہم آرٹیکل 25A کو بھی ہمیں ڈیلیٹ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت قانون کے طالب علم جو کیسز 50 سال سے چل رہے ہیں، یعنی 32 سال سے، ایک مثال آپ کو بتا دوں، میں نے اس کے لیے ڈائریکشن دی تھی اس کو MDA اس کے لیے سوئی سردن گیس کی 15,000 لوگوں کو جو مسلسل فرام ڈے 1 جو نا وہ کانٹیکٹ پہ آ رہے ہیں. تو میں نے یہی سوال جو اس کمیٹی کے فلور پہ ان کے ساتھ کیا کہ جناب آپ بتاؤ کہ آپ کی پالیسی یہ عارضی ہوتی رہے گی یا آپ کو پرمنٹ جاب ہی نکالیں گے. اور پھر ایک شخص جو PTI کا CBA ہے، انور خٹک کا نام ہے، CBA سندھ بلوچستان جسے سوئی سردن گیس کہتے ہیں، اس شخص کو صرف جیسے CBA کا آئین کی 1973 کے آئین میں مزدوروں کو اور ٹریڈ یونین کو باقاعدہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جو بھی مطالبات اس کی پوسٹر بینر لگا سکتے ہیں. اس شخص کو بینر لگانے پہ نہیں بلکہ بینر اس کے سامنے لگ رہا ہے اور وہ وہاں کھڑا ہوا ہے، اس پہ 32 سال کی سروس کو ٹرمینیٹ کر دیا. اب ٹرمینیشن کے بعد جب وہ شخص اس کو ہم نے ڈائریکشن دیے، آگے اگلے دن ہمارے کو MNA صاحب کے ذریعے MD سوئی سردن گیس نے ریکویسٹ کیے. میں نے اپنے سکے بھائی کو منع کی، میں نے کہا میں کسی بیوروکریسی سے نہیں ملوں گا. ہمارے آنریبل ممبر صاحبان بیٹھے ہوئے سب کو ہم نے یہ کہا کہ کوئی ہم نہیں ملیں گے کسی کے ساتھ، کیونکہ ملیں گے تو یہ ہمیں دوسری پٹری پہ لے جائیں گے. ہمارے MNA صاحب نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. جب وہ آئے میرے لاجز پہ گھر پہ تو ساتھ بھی MD صاحب بھی موجود تھے، تو ہم نے اس کے ساتھ یہی چیز رکھ دیا. ایک شخص جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے، ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے اس کے اوپر الیگیشن لگا دیے کرپشن کا. تو میں نے اس کو بتایا کہ جناب آپ کو عمران نیازی صاحب امریکہ سے لائے، اور عمران نیازی صاحب تو آنریبل ممبرز کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ کرپٹ لوگ ہیں. آپ اسی پالیسی پہ چل رہے ہو کہ آپ ایک 60 سالہ شخص جو 2 مہینے اس کی ریٹائرمنٹ کرتے ہو اور آپ ایک بیس لیس اس کے اوپر الیگیشن لگا کے اس کو آپ ٹرمینیٹ کر دیں. آپ نے گویا عمران نیازی صاحب کو وہی فارمولے پہ عمل کرے ہو کہ یہ شخص جو 60 سال کی عمر میں جو کہ ہائر گریڈ پہ وہ سوئی گیس میں کام کیا ہے وہ ٹرمینیٹ ہوئے تاکہ پورے گاؤں اور شہر میں اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے بچوں سے کوئی شادی نہ کرے. تو اس بات کو لے کے انہوں نے جگہ جگہ میری شکایت کی کہ میں گیا تھا، قادر خان مندوخیل نے مجھے قتل کی دھمکی دی. تو میں نے یہ کہا کہ قتل کی دھمکی دینے والا میں کون ہوں. اور پھر آنریبل ممبر طارق حسین شاہ صاحب جو حیدرآباد سے اس کے ذریعے تھے موجود ہے، اور وہاں ہمارے مظفر گڑھ سے MNA ہیں میئر ارشاد سیال صاحب وہ موجود تھے. تو میں قتل کی دھمکی دوں گا؟ یعنی آپ ان کی دادگری دیکھ لیں. آپ ان کی، میں نے اس کو یہ بولا، میں نے کہا ہم MNA ہماری تنخواہ 1,71,000 ہے. MNA صاحب بیٹھے ہوئے، آپ 70 لاکھ تنخواہ لے رہے ہو اور مزدور کو آپ 10,000 20,000 دینے کو تیار نہیں ہے. آپ بھی آ جائے MNA کی طرح 1,71,000 تنخواہ لیں تو ہم آپ کو مان لیں، 70 لاکھ نہیں. اور یہ بھی سننے میں ہر ایک غالباً سچ ہے یا جو بھی ہے کہ 3 سال کو وہ ایڈوانس لے چکا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ہماری بیوروکریسی کس رو پہ چل پڑی ہے. ہمارے آپ اگر ڈیولپمنٹ کام دیکھ لیں، یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کی ہے. اگر جو ترقیاتی کام ہے اس کے اوپر بات کرو تو ہماری بیوروکریسی اس میں لے رہے 45-50% کمیشن.
जगह जगह किसी MNA को या MPA को 5% मिलते हैं, बहुत सारे वो तो लेते नहीं है। आखिर में जब हुकूमतें ख़त्म होती है तो वही MNA मिनिस्टर जो है ना वो नेब की कटहरे में खड़ा होता है और वो ब्यूरोक्रेट जो है ना वो अपने मज़े लूट रहे हैं। तो हमें इन ब्यूरोक्रेसी को लगाम देना है और इंशाअल्लाह मैं या मेरे ऑनरेबल मेंबरान जब तक मेरे साथ है और ये कमेटी मौजूद है, हम इंशाअल्लाह गरीबों को, मज़दूरों को और मुलाजमीन को इनके हुकूक दिलाएंगे। जो उसने करना है करे। मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा असम्बली से, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा कमेटी की चेयरमैनशिप से, मगर उनके सामने न मैं डरूंगा न मैं झुकूंगा। और लालच और रिश्वत ये तो हमने सोचा भी नहीं है कभी। मेरे वालिद साहब सदारती अवार्ड याफ्ता है समाजी काम में और मुझे पाकिस्तान का पहला ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट वकील के साथ साथ मैं PhD डॉक्टर भी हूँ। तो ये इस वजह से ये तारुफ कराना पड़ा आपको कि इस लेवल के हम लोग हैं। हम कोई वो नहीं है कि लुचेले पंगे कि आप उसको 2% में खरीद सके या आप प्रेशराइज कर दे कि बंद कर वो कर ले। हमने केसेस भी भुगते, हमने टॉर्चर भी देखे और पीपल्स पार्टी की जाले हैं, हमने फांसियाँ कोड़े भी देखे, हमने जेलें भी देखे। इन चीज़ों से न हम किसी के सामने झुकेंगे न हम किसी के बहकावे में आएंगे। बाकी जो उन्होंने करना है करें। इंशाल्लाह ये कमेटी अभी तक हम तकरीबन कल के दिन में हमने 8,500 लोगों को रिलीफ दिया। कल के दिन की बता रहा हूँ, कल हमारी मीटिंग शुरू हुई है दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक। असम्बली बंद हो चुका था, अंधेरा था। मैंने कहा जब एक आदमी मौजूद होगा उसकी बात सुने बगैर हम कमेटी और जो हमारे मेम्बरान हैं वो नहीं जाएंगे। इससे पहले हम 20,000 लोगों को रिलीफ दे चुके हैं, चाहे उसकी तनख्वाह कीजिए। एक चीज़ और ऐड कर दूँ उसके बाद ख़त्म करता हूँ। रेडियो पाकिस्तान की 4,000 मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन, जिसमें गालबन ये भी मौजूद है, साहब भी मौजूद है रेडियो से 4,000 मुलाजमीन की इनकी पेंशन जो है वो आधी दी है, पिछले महीने की भी और उससे पिछले महीने की भी और इस महीने की जो आज 3 तारीख में बैठे हुए अभी तक तो कोई पैसे की नहीं है। और साथ साथ उन्होंने अपनी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें वो बढ़ा दी है। अब मैं ये कर सकता था कि इन मुलाजमीन के तनख्वाह रोक के पेंशनर को दे देता, मगर फिर ये भी ज़्यादती हो जाती कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं जो तनख्वाह भी गुजारा करते हैं। तो हमने जब उनसे बजट मांगा तो बजट उन्होंने दिया कि हमारे सारे अकाउंटों में 14.5 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। भाई 14.5 करोड़ क्यों पड़े हुए? चलो अब हमने इसको ये चीज़ साथ दे दी है डायरेक्शन और इसने एग्री भी की है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को लेडी थी, साहिब आई थी, मुझे नाम याद नहीं है। तो पीर वाले दिन वो सबसे पहले जो विडोज़ है, बेवा हैं, उनको पेंशन के मद में जो पैसे इसके ड्यू है तकरीबन 9 करोड़ वो देंगे। और साथ साथ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो मुलाजिम है उन्हें कहा है कि इनको भी आप फारिग कर दें, इनको भी पेमेंट की, क्योंकि इनका ईद आ रहा है इस हवाले से, क्रिसमस के हवाले से। तो ये अभी तक कमेटी के काम है। ये मैंने आपको समझ लो मुख्तसरन फिर भी बता दिया है, ये आपके सामने। और कुछ सवाल है तो एक चीज़, बलूचिस्तान पैकेज जब पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया, वो लोग आधे कॉन्ट्रैक्ट पे आधे कन्फर्म है, अभी तक क्यों नहीं है? PM पैकेज के हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ, उस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा एक इशू और इतने इशू है, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। जो PTDC है टूरिज़म का, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो ज़्यादातर पुख्तनख्वा के पास है, बाकी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में भी है। यानी 18वीं तरमीम के ज़रिए वो प्रॉपर्टी तो सुबह के हवाले कर दी गई है, मगर जो मुलाजिम है उसको गोद लेने को तैयार नहीं है। वो मुलाजिम साइड पे बैठे हुए, उनको लेटर जारी कर दिया आप अपने घरों में आराम कर ले, जब ज़रूरत है आपको लाएंगे। और मज़ीद लोग भर्ती करें तो उस पर भी हमने उसको डायरेक्शन दे दी, मज़ीद भर्ती आप नहीं करते। बल्कि साथ साथ मैंने 1 हफ्ते के अंदर हमने कमेटी ने उससे रिपोर्ट मांगी कि आप ये सारी जो अरबों खरबों रुपए की, मैं नाम लेने को आपकी बरादरी में से इफ्तिखार अहमद साहब है, लंदन से फ़ोन करे इस हवाले से, ये सारी डिटेल खरबों रुपए की प्रॉपर्टी अरबों की भी नहीं है। या तो हम वापस असम्बली में बिल पेश कर दें कि अगर सूबाई हुकूमतें खरबों रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे और साथ में मुलाजमीन को गोद नहीं ले रहे हैं, तो हम बिल वापस पेश करते हैं असम्बली में, ताकि वापस वफाक के हवाले किया जाए और वफाक की फिर ये PTDC को, ये टूरिज़म की जो हमारे वो है उनको चलाए, ताकि इन लोगों को जो बेरोज़गार किए लोगों को और उन